پاسدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں باپ آخر باپ ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، آخر کار ارطغرل غازی کے جانشین اور بڑے تاریخی کردار ترگت بے کی کائی قبیلے آمد ہو چکی ہے۔ ترگت بے اس وقت کائی قبیلے آئے جب عثمان بے قبیلے میں موجود نہیں تھے، جبکہ بالا خاتون باقی خواتین کے ساتھ کھانا تیار کر رہی تھیں۔ ترگت بے کو انہیں دیکھ کر ہائمہ اماں کی یاد آ گئی، کیونکہ ہائمہ اماں بھی اسی طرح خواتین سے کام کروایا کرتی تھیں۔ یوں کہہ لیں کہ وہی روایت برقرار رہی اور آگے بھی چل رہی ہے۔ باقی سب کچھ تو پہلے کی طرح سیم ہی تھا، تاہم عثمان بے کے سپاہیوں میں ترگت بے کی طرح بہادر جنگجو موجود نہیں تھا، اور یہ چیز ثابت بھی ہو گئی جب ترگت بے نے تنہا عثمان بے کے سپاہیوں کو جھٹک دیا اور کلہاڑے کے ساتھ جوہر بھی دکھائے۔ یہ چیز آئیکو طالب اور قائنومز کے لیے یقیناً حیران کن تھی، کیونکہ انہوں نے ان زمینوں پر اب سے پہلے اتنا بڑا بہادر نہیں دیکھا تھا، اور ویسے بھی قبیلے میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نے بھی ترگت بے کو نہیں پہچانا، اور عثمان غازی تو ویسے ہی شہنشاہ اندرونیکس سے ملنے ازنک گئے ہوئے تھے۔ حال بتا عثمان بے کی ترگت بے سے ملاقات ہو گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹریلر میں وہ سین نہیں دکھایا گیا۔ ترگت بے اور عثمان بے کیسے ملے تھے یہ بھی آگے چل کر بتائیں گے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیلز جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ عثمان بے کا شہنشاہ اندرونیکس کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے، اورحان بے کا کردار غائب ہونے اور ترگت کو سیریز میں شامل کرنے کا آپس میں کیا تعلق ہے، عثمان بے نے اورلو کوچار کو کیا بڑا دھچکا دیا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی ترگت بے کی کہ وہ عثمان بے کے لیے کیا بڑی خبریں لے کر آئے ہیں، عثمان بے ترگت بے کو کیا بڑا عہدہ دینے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بات ہوگی اس بڑے مارکے کی جو کہ ہمارا منتظر ہے۔ کیا سیریز میں بڑا ٹائم گیپ آنے جا رہا ہے، جبکہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں اسی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں ترگت بے سے، جو کہ آخر کار اب اپنی اصل لک میں کائی قبیلے پہنچ چکے ہیں۔ اب سے پہلے ترگت بے بیس بدل کر کائی قبیلے آئے تھے اور رایا کی عثمان بے سے محبت دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے تھے۔ اب جبکہ عثمان بے شہنشاہ کا خط موصول ہونے کے بعد ازنک چلے گئے تھے تو ترگت بے کائی قبیلے آ گئے۔ ویورز یہاں پر ایک چیز واضح کرتے چلیں کہ ترگت بے سفید داڑھی والوں کے بھی آدمی ہیں۔ جب ترگت بے کی قبیلے آمد ہوئی تو وہاں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو کہ ترگت بے کو پہچان سکے۔ ترگت بے کو صرف دو ہی لوگ پہچان سکتے تھے، عثمان بے یا کوجا بے۔ یہی وجہ ہے کہ ترگت بے نے قائنومز اور آئیکو طالب کو خوب امتحان میں ڈالا اور بتا دیا کہ بہادری اور شجاعت صرف جوانی کے محتاج نہیں، جن کے دل میں غزہ کی آتش ہو وہ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اور ویسے بھی ترگت بے نے برسا کی فتح میں بھی حصہ لیا تھا اور 120 سال کی طویل عمر پائی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ترگت بے عثمان بے کی وفات کے 9 سال بعد تک زندہ رہے تھے، اور انہوں نے اورحان بے کے ساتھ مل کر بھی کئی مارکوں میں حصہ لیا تھا۔ اب چونکہ ترگت بے کی عثمان بے کے اسکواڈ میں واپسی ہو چکی ہے اور انہیں جرگے میں بھی سب سے آگے کھڑا دیکھا گیا ہے۔ اصل میں ترگت بے کی عثمان بے سے ملاقات تب ہوگی جب وہ ازنک سے واپس آئیں گے۔ ترگت بے کے آنے سے عثمان بے کی طاقت اور ہمت میں دگنا اضافہ ہو چکا ہے، اور کافی ٹائم سے سیریز میں جو عثمان بے کے قریب ایک تجربہ کار سردار کی کمی محسوس کی جا رہی تھی کہ انہیں کوئی اچھا مشورہ دینے والا ہو، اب آخر کار پوری ہو چکی ہے۔ عثمان بے اب نہ صرف ترگت بے کو بڑا عہدہ دیں گے بلکہ ہر معاملے میں ان کی رہنمائی بھی لیں گے۔ اس لیے اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عثمان بے کے بعد اب سب سے زیادہ اسکرین ٹائم ترگت بے کو دیا جائے گا۔ ڈورلیس ارطغرل میں بھی ارطغرل غازی کے بعد سب سے زیادہ اسکرین ٹائم ترگت بے کو ہی دیا جاتا تھا، اور اب تو ویسے بھی اورحان بے کا کردار سیریز سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ اس چیز کی کمی بھی ترگت بے کے ذریعے ہی پوری کی جائے گی۔ آپ کو ایک اندر کی خبر دیتے چلیں جو کہ اب سے پہلے شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے، وہ یہ کہ اورحان بے کا کردار ترگت بے کے آنے سے پہلے ہی سیریز چھوڑ گیا تھا، جس کے بعد خدشہ تھا کہ اورحان بے کے جانے سے سیریز کی ریٹنگ مزید گر جائے گی۔ انہی حالات و واقعات کے پیش نظر سچویشن کو دیکھتے ہوئے اچانک سے ترگت بے کو سیریز میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک نیکسٹ ایپیسوڈ کو ری شوٹ کر کے ترگت بے کے سینز ایڈ کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال کرلش مینجمنٹ کا یہ فیصلہ ٹھیک ثابت ہوا۔ اورحان بے کے جانے کے باوجود آڈینس کو کچھ خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ لوگ ابھی تک ترگت بے کے سحر میں مبتلا ہیں اور سینز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ترگت بے عثمان بے کے ساتھ بھی اسی طرح وفاداری نبھائیں گے جیسے کہ ارطغرل غازی کے ساتھ وفادار تھے،
और तुर्गुत बे की तरबियत में कई सिपाहियों को भी खूब मोटिवेशन और हौसला मिलेगा। और मदाहों को जिस चीज का सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार है वो ये कि जब ओरलू कुचार के तरबियत याफ्ता आदमियों का सामना तुर्गुत बे से होगा तो तुर्गुत बे उन्हें कैसे धूल चटाएंगे। वाज़े कर दें कि तुर्गुत बे के पास कुछ खुफिया खबरें भी हैं जो कि उस्मान बे के लिए काफी कारआमद साबित हो सकती हैं। जी हाँ, स्क्रिप्ट में बड़ी तब्दीली की जा रही है और आने वाले दिनों में सीरीज में बड़ा टाइम गैप भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा मार्का हमारा मुंतज़िर है जिसके लिए सभी ने तैयारी पकड़ ली है। अगर बात की जाए शहंशाह एंद्रियोनिकस और उस्मान बे के दरमियान मुलाकात की तो उस्मान बे का शहंशाह एंद्रियोनिकस के साथ एक बार फिर इत्तेहाद हो चुका है। शहंशाह जो कि बुरसा को खोने के बाद इस वक्त शदीद गुस्से में है, वो किसी भी कीमत पर क्लॉडियस का सर चाहता है। न सिर्फ क्लॉडियस बल्कि ओरलो कुचार भी उसके निशाने पर है। यही वजह है कि उसने उस्मान बे के साथ मुआहदा कर लिया है। इस मुआहदे के तहत शहंशाह अपनी फौजें उस्मान बे के अंडर कर देगा, जबकि उस्मान बे का टारगेट अब क्लॉडियस और ओरलो कुचार हैं। इस इत्तेहाद से यकीनन ओरलो कुचार और क्लॉडियस को बड़ा दचका लगा है, क्योंकि ये लोग बुरसा पर कंट्रोल हासिल करने के बाद खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर और उस्मान बे को तन्हा समझ रहे थे। लेकिन उस्मान बे ने मौका पर चौका मारते हुए उनकी नींदें हराम कर दी हैं और वो इतना ज्यादा बुखला गए हैं कि एक दूसरे पर ही गुस्सा निकाल रहे हैं। एक चीज वाज़े कर दें कि ये फतह उस्मान बे के नाम रहने वाली है। उस्मान बे एक ही वार में न सिर्फ मंगोलों का इन जमीनों से सफाया करेंगे बल्कि बाज़ंतीनियों के भी ईंट से ईंट बजा देंगे। जी हाँ, हमेशा की तरह उस्मान बे और शहंशाह के दरमियान होने वाला ये इत्तेहाद जल्द टूट जाएगा, जिसके बाद एक बार फिर उस्मानी और बाज़ंतीनी आमने सामने होंगे। मंगोलों के खात्मे के बाद इन जमीनों पर दो ही ताकतें बचेंगी, काई और बाज़ंतीनी। और वैसे भी चूंकि अब तुर्क कबाइल उस्मान बे के झंडे तले जमा हैं तो उस्मान बे बुरसा की तरफ पेशकदमी शुरू करने जा रहे हैं, जबकि शहंशाह भी पूरी ताकत के साथ उस्मान बे का मुकाबला करेगा। वाज़े कर दें कि बुरसा का मुहासरा और फतह उस्मान सीरीज का सबसे अहम और तारीखी वाक़या होगा। यही वजह है कि तुर्गुत बे जैसे बड़े किरदार की भी वापसी करवाई गई है। तुर्गुत के आने के बाद अब मदाहों ने मजीद उम्मीदें लगा ली हैं। जी हाँ, चूंकि बुरसा का मुहासरा होने जा रहा है तो इस मुहासरे में जो तारीखी आल मौजूद थे उनके बगैर ये सब कैसे मुमकिन है। फिर वो अब्दुल्ला मयाल कौसेस हों या कोनुर बे, दोनों का ही बुरसा की फतह में अहम किरदार था। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि तुर्गुत बे की वापसी के बाद अब इन दोनों तारीखी किरदारों को भी कास्ट का हिस्सा बनाया जाएगा और इनकी वापसी भी सीरीज को 4 चांद लगा देगी। वाज़े कर दें कि बुरसा का मुहासरा कुर्लू सीरीज में ही दिखाया जाएगा, कहाँ बुरसा की फतह ओरहान सीरीज में और ओरहान बे के हाथों दिखाई जाएगी। व्यूअर्स, आप इनमें से किस करैक्टर की हिस्ट्री वीडियो देखना चाहेंगे